بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل ولا یضعف فیہ الا الفاجر ولا یضعف فیہ الا المنصف۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار ایک بہترین زیور ہے انسان کے لیے۔ زیور کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ زیور سجانے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے عورتیں زیور کو زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ ایک سے ایک چیزیں نکل رہی ہیں زیور میں۔ اسی طریقے سے مردوں کے بھی کچھ زیور ہوتے ہیں، اور جس طریقے یہ جتنے زیور جن کو ہم زیور سمجھتے ہیں، یہ سب جسم کے زیور ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو کردار کے زیور ہوتے ہیں۔ تقوی پروردگار اس پیکج کا نام ہے کہ جس میں کردار کے زیور کا پورا سیٹ موجود ہے۔ ہر طرح کی اچھائیاں، خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی انسان نے تقوی پروردگار کے زیور کو لے لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، تو اتنا خوبصورت اس کا کردار ہو جائے گا کہ ہر دیکھنے والا واہ واہ کہے گا۔ اب ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کو اچھی چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں، تو یہ ان کے ذوق کی پرابلم ہے، یہ ان کے نگاہ کی پرابلم ہے، یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی مشکل نہیں۔ لہٰذا اگر انسان اس دنیا اور کائنات میں خوبصورت دیکھیں، چہرہ تو جیسا تھا ویسا ہو گیا، اب اس میں 19-20 کے علاوہ بہت زیادہ فرق نہیں ہونے والا۔ انسان جاتے ہیں بیوٹی پارلر وغیرہ میں بھی کئی گھنٹے محنت کر کے، تھوڑا ہی بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خوبصورت سے خوبصورت چہرے، اگر انسان کا کردار اچھا نہ ہو تو لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بدصورت سے بدصورت، البتہ بدصورت واقعاً دیکھا جائے تو کوئی نہیں، لیکن جسے ہم عرف عام میں اصطلاح میں کہتے ہیں، بدصورت سے بدصورت چہرے اگر کردار اچھا ہو تو لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو زیور، یہ تقوی اس زیور کا نام ہے کہ جو انسان کے کردار کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور انسان کے ظاہری چہرے کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے انسان ہر اعتبار سے دوسروں کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے مومنین کی عبرتوں کے لیے سورہ مومنین سے ایک پوائنٹ۔ اس ہفتے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق آیت نمبر 23 اور 24 سے ہے۔ خداوند متعال یہاں فرماتا ہے کہ جس وقت جناب نوح اپنی قوم کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تو جو قوم میں کافر شخصیتیں تھیں، جو مخالف شخصیتیں تھیں، انہوں نے عوام سے کہا، پبلک سے کہا جناب نوح سے متعلق کہ یہ نوح تمہاری جیسے انسان۔ انشاءاللہ یہ ہم نے آیت کا ریفرنس اس لیے بتایا ہے کہ کوشش تو یہ ہے کہ پوری پڑھیں، اس پورے سورے کو پڑھیں، لیکن اگر مشکل ہے حد اقل ان آیتوں کو پڑھیں تاکہ دیکھیں خداوند متعال کیا میسج دے رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ یہ نوح تو تمہارے جیسے انسان ہے، اور نوح تم پہ برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تم سے بڑے بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ خدا اگر چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا۔ علیکم السلام۔ پھر اس کا کہتے ہیں کہ یہ تم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا۔ تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ نوح تو تمہارے جیسے ایک انسان ہے، اگر خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھیج سکتا تھا۔ نوح تم پہ برتری کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ جو باتیں نوح کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا سے سنی نہیں. یعنی ان کے حساب سے جناب نوح جو بات کہہ رہے ہیں وہ چونکہ باپ دادا کی باتوں کے خلاف ہیں لہٰذا یہ الٹی باتیں. ان آیتوں سے ڈائریکٹ جو ہم کو عبرت کا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ یہ مشکل کہ جو باطل شخصیات کی ہے یہ ہمیشہ رہی ہے، آج بھی ہے، اور بہرحال نہیں معلوم خدا کرے کہ ختم ہو جائے، لیکن ظاہراً تو آگے آنے والے زمانے میں بھی رہنے والی ہے. باطل شخصیتوں کو جب اپنے شخصیت کھوکھلی نظر آتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو حق کا کردار ہے وہ لوگوں پہ عیاں نہ ہونے پائے. لہٰذا لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، طرح طرح کی غلط باتیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا کہا کہ نوح تو تمہارے جیسے انسان ہے. کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کی نگاہوں کو، لوگوں کی نظروں کو ظاہر میں محدود کر دیا تاکہ نوح کے کردار، نوح کے عہدے، نوح کی ذمہ داری کو نہ محسوس کر سکے. ہے کہ نہیں؟ پھر دوسری چیز کیا کہی کہ اگر خدا چاہتا تو خدا ملائکہ کو بھیج سکتا تھا، نوح کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملائکہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن نوح کے مقابلے میں ملائکہ کو پیش کر کے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ایک شک پیدا کر دیا، ایک وسوسہ ڈال دیا. ملائکہ خود کوئی بری چیز نہیں ہے، ملائکہ آنے والے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کا یہ کام بھی نہیں ہے. ملائکہ اس کام کے لیے نہیں کہ لوگوں کو آگے بتائیں، ملائکہ کے یہ کام نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے ملائکہ کے نام کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا کر دیا. آج بھی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ لوگوں کے درمیان اس طرح کے وسوسے پیدا کر رہی ہیں تاکہ حق کی حقانیت ان کے اوپر نہ کھلنے پائے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر علماء کی شخصیت لوگوں پہ عیاں ہو گئی، یہ ہم بڑی طاقتوں کی بات کر رہے ہیں، استکبار جنہیں کہتے ہیں، امریکہ، اسرائیل، انہیں معلوم ہے کہ اگر علماء کی شخصیتیں لوگوں پہ واضح ہو گئیں تو ان کے جیسے شرابی و کبابی کو کون مانے گا. اسی لیے وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ جو بار بار ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ مثلا یہ فلاں چیز کیسے ہو، یہ حکومت اسلامی کہاں سے آ گئی اور یہ ولایت فقہ، یہ شکوک یہیں سے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، یہ شکوک ڈالے جا رہے ہیں. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ملائکہ کو بہانہ بنایا، اس طریقے سے یہاں روز ایک صفین کا قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوں اور لوگوں کو مشکل محسوس ہو. لیکن ایسے مقام پہ وہ لوگ کہ جو اپنے کاملاً ہوش و حواس سے مسئلے کے حل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کے بہکانے میں نہیں آتے ہیں بلکہ حقیقتوں تک پہنچ جاتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز کہ ہمارے باپ دادا نے تو ایسا کبھی نہیں کہا. خب باپ دادا کا دین بھی، نہ ہمارے باپ دادا نبی تھے، نہ امام تھے، نہ معصوم تھے، نہ خدا کے بھیجے ہوئے ولی تھے. ہمارے باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ دلیل کون دے رہا ہے؟ یہ کافر شخصیتیں دے رہی ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے تو ایسا کہا نہیں. ہماری ذمہ داری بھی نہیں کہ باپ دادا نے کیا کہا وہ ہم کریں، باپ دادا نے کیا وہ ہم کریں. باپ دادا کا کیا ہوا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، باپ دادا کا کہا ہوا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ احکام الہی ہماری ذمہ داری ہے، حکم پروردگار ہماری ذمہ داری. اگر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حکم پروردگار یہ باطل بہانے ہوتے ہیں، باپ دادا کا نام باطل بہانہ ہے، اب تک تو ایسا نہیں ہوا، آج ہی کیسے ہو رہا ہے، یہ باطل بہانہ ہے. ہم ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں، کیسے چھوڑ دیں، یہ باطل بہانہ. ان میں سے کوئی بھی چیز شریعت کے لیے حجت نہیں. ہمارے ابا نے ایسا کیا یہ حجت نہیں ہے، ہمارے دادا نے ایسا کیا یہ حجت نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے یہ حجت نہیں ہے، ہمارے شہر میں ایسا ہوا ہے یہ حجت نہیں ہے، ہم نے اب تک ایسا نہیں کیا یہ حجت نہیں ہے. حجت ہمارے لیے صرف قرآن و حدیث ہے یا مجتہد اکرام کے فتوے ہیں، وہ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے. مجتہدین اکرام کے فتوے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے من سے کوئی فتویٰ دے تو اس کو بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جائے کہ جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے آج معلوم ہو کہ صحیح نہیں ہے. ولایت کا تقاضا، دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت ترک کر دیں. اور ہو سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا آج معلوم ہو جائے کہ کرنا ہے. تقاضا ولایت، تقاضا دینداری یہ ہے کہ اس کو اسی وقت شروع کر دیں. اس لیے کہ ہمارے لیے کیا ہوتا آیا ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے وہ ہمارے لیے ہے. لہذا یہ قرآن کے اور سورہ مومنون کے ذریعے سے عبرت ہے کہ جس پہ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ خدا جن مومنین کو کہتا ہے کامیاب ہیں، ہم ان مومنین میں شامل ہو سکتے ہیں. آئیے ہمیشہ کی طرح
امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والے مقرب بارگاہ ہوں گے۔ یہ مختلف مسلسل کئی ہفتوں سے یہ قول چل رہا ہے۔ خوب انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آج اس قول کے سلسلے میں آخری زحمت ہے کہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک ایک جملے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لوگ عیوب بیان کرنے والے مقرب بارگاہ ہوا کریں گے، اور صرف فاجر کو خوش مزاج سمجھا جائے گا، صرف منصف کو کمزور قرار دیا جائے گا، صدقے کو خسارہ یعنی نقصان، صلہ رحم کو احسان، اور عبادت پہ لوگوں پہ برتری کا ذریعہ سمجھا جائے گا۔ ایسے وقت میں حکومت عورتوں کے مشورے، بچوں کے اقتدار اور خواجہ سراؤں کی تدبیر کے سہارے رہ جائے گی۔ اس جملے پہ ایک مقدماتی گفتگو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اس کا تعلق حکومت اسلامی سے تھا کہ حکومت کی اسلام میں کیا جگہ ہے۔ آئیے اب ان جملوں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں حکومت عورتوں کے مشورے۔ آج زمانے میں جو نعرہ ہے کہ عورت اور مرد مساوی، برابر، بہرحال دنیا میں کوئی دو الگ صنف، دو الگ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اور یہاں خطبے میں اس بات کو پیش کرنے کا موقع بھی نہیں، ہم نے پورا خمسہ اس پہ پڑھا ہے کہیں پہ، اور وہ موجود ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کنہیں دو کو ہم، اصلاً انصاف نہیں کہ دو کو برابر سمجھیں۔ یہاں جتنے لوگ ہیں سب الگ الگ مزاج کے۔ اگر کہا جائے، ہم صرف مثال دے رہے ہیں، ہے نہیں ایسا، اگر کہا جائے کہ مثلاً بعد میں کھانا ہے اور سب کو ایک مقدار میں کھانا دیا جائے تو کسی کا پیٹ خالی رہ جائے گا اور کسی کے لیے زیادہ ہوگا، کسی کا پیٹ۔ اب اگر وعدہ یہ ہو کہ آپ کا پیٹ بھرنا ہے تو یہ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا انصاف۔ ایک بچے کے لیے مثلاً ایک روٹی کافی ہے، دو روٹی کافی، ہو سکتا ہے کسی کو 4 روٹی چاہیے ہو۔ تو انصاف یہ ہے کہ اس کو اس کے مطابق دیا جائے۔ عورت اور مرد کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا یہ انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے تقاضے کچھ اور ہیں، مرد کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، نہیں کہ برابری کا سلوک دیا جائے، ورنہ برابری کا سلوک کریں گے تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی چیز، ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ مولا نے لفظ اما کو استعمال کیا ہے، اور علماء کا ماننا یہ ہے کہ اما ان کنیزوں کو کہتے ہیں جو درباروں میں رہا کرتی تھی۔ حکومت ان کے مشورے پہ چلے گی، ان کنیزوں کے مشورے پہ۔ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ جزئی چھوٹے چھوٹے مسائل میں عورتوں کے مشورے اور فیصلے بہت مفید ہوتے ہیں، لیکن کلی جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان میں عورتوں کے مشورے یا عورتوں کے فیصلے مفید نہیں ہوتے۔ اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی اس میں فرق بھی ہو تو آپ بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اصلاح بھی کریں گے۔ لیکن جہاں تک ہم نے کوشش کی ہے وہاں تک یہ بات سامنے آئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کمپنیز میں جو بڑے عہدے پہ مینیجرز ہوتے ہیں، فیصلے لینے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر مرد ہوتے ہیں، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں، لہٰذا بڑے فیصلے لینے والے مرد ہوتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں اگر عورتوں کی بنیاد پہ حکومتوں کے فیصلے چلیں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے کہ خداوند متعال نے عورت کو کسی اور مقصد سے پیدا کیا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو مولانا نے اس میں فرمائی ہے کہ بچوں کو حکومت کی، کہ بچوں کے ذریعے حکومت کی جائے گی، عورتوں کے مشورے سے اور بچوں کے اقتدار سے حکومت چلے گی، یعنی بچوں کو اقتدار دیا جائے گا، بچے حکومت میں آ جائیں گے، بچے حکومت کریں گے۔ بچے حکومت کیوں کریں گے؟ صلاحیت کی بنیاد پہ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا نابغہ ہو جو اپنے بچپنے میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ حکومت تک پہنچ جائے۔ عام طور سے جو بچے حکومت پہ آتے ہیں وہ اپنی میراث کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ ابا حکومت کرتے تھے اور مثلا بچہ ابھی بہت بڑا نہیں ہو پایا، ابا کا انتقال ہو گیا، تب چونکہ ان کے بعد یہ ولی عہد ہے لہٰذا ہی آ گیا۔ تو یہ صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں آتا ہے بچہ، بلکہ میراث کی بنیاد پہ آتا ہے، اور حکومتیں میراث کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ حاکم کا تعین میراث کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، صلاحیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز، بچوں کی فکر بہت دور اندیش نہیں ہوتی، یعنی بہت زیادہ فیوچر کو، سامنے کی چیزوں کو، آگے کی چیزوں کو بچے نہیں سوچتے۔ امام علی کا اعتراض کیوں ہے؟ حکومت کے لیے دور اندیشی چاہیے، سامنے کے مسائل چاہیے، دور کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ بچے موجودہ مسائل کو دیکھتے ہیں کہ بس ابھی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری مشکل حل، جبکہ مشکل ابھی کے مسئلے کو حل کرنے سے نہیں ہے، مشکل فیوچر کے مسئلے کو حل کرنے سے۔ لہٰذا بچوں کی حکومت میں یہ مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد خواجہ سرا۔ خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ خواجہ سرا وہ کی جن کے اندر مردانگی کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور بادشاہوں کے زمانوں میں یہ بادشاہوں کے ہاں بعنوان نوکر رکھے جاتے تھے کہ جو زنان خانے میں بھی جاتے تھے اور مردانے میں بھی آتے تھے۔
اور بادشاہوں کو اطمینان ہوتا تھا کہ مثلا ان سے ان کی خواتین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خواجہ سرا، بہرحال ان کے اندر یہ اب نارمل ہے، نقص پایا جاتا ہے، اور اس نقص کی بنیاد پہ بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خواجہ سرا یہ بادشاہوں کی بیویوں کو ذریعہ بنا کے بادشاہوں تک پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تینوں صورت میں، جہاں پہ کنیز کے مشورے پہ چل رہی ہے، جہاں پہ بچوں کا اقتدار ہے، اور جہاں پہ یہ خواجہ سرا کا مسئلہ ہے، ان کی تدبیر، تینوں مسئلے میں حکومت آزاد نہیں ہے، حکومت حاکم کی تدبیر سے نہیں، حکومت کسی دوسرے کے اثرات میں چل رہی ہے، اور یہ حکومت بہرحال مشکل ساز ہو سکتی ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر حکومت ناحق ہوتی تو یا علی آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصلاً پورا نظام ہی غلط ہے، بچہ چلائے تب بھی غلط، بڑا چلائے تب بھی غلط، بوڑھا چلائے تب بھی غلط، صحیح البتہ صحیح ہوگا نہیں جب پورا نظام غلط ہے۔ لیکن نہیں، اس کا مطلب کہ اس کے اندر کوئی صحیح حالت پائی جاتی ہے کہ امام علی چاہتے ہیں کہ اس صحیح حالت تک پہنچنے کے لیے ہم غلطیوں کی طرف متوجہ کریں، لہٰذا امام علی لوگوں کو ان غلطیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بہرحال امام علی کا وہ علم غیب کہہ سکتے ہیں کہ جو مستقبل کے بارے میں خداوند متعال کی طرف سے آپ کو علم ملا ہے، امام علی کی دور اندیشی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ امام علی نے آنے والے وقت کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو ان خطرات سے محفوظ کر سکیں۔ اب جب ہم دیکھیں کہ مثلا عورتوں کا غلبہ ہو رہا ہے حکومت پہ، کنیزوں کا غلبہ ہو رہا ہے، خواجہ سراؤں کا غلبہ ہو رہا ہے، بچوں کا غلبہ ہو رہا ہے، تو ان حالات میں حکومت کی ان مشکلات سے بچانا، یہ انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ پلس حکومت کی دیکھیں، حکومت ایسی چیز ہے جس کا نقصان کسی ایک کو نہیں ہوتا ہے، حکومت وہ ہے جس کا نقصان پورے ملک کو ہوتا ہے، اور جتنے دن حکومت خراب ہوگی اتنا ہی ملک پیچھے جائے گا۔ بعض اوقات حکومت کے مسائل کو اتنا حساس بنا دیا جاتا ہے کہ اگر غلط حاکم ہے تو غلط حاکم کے خلاف بولنے کو کہتے ہیں کہ مثلا ملک کے خلاف بولا ہے، نہیں، ملک کی حمایت والا ہی بولے گا، جس کے دل میں ملک کا درد ہوگا وہی بولے گا، ورنہ جس کے دل میں ملک کا درد نہیں وہ کیوں بولے گا؟ لہٰذا کبھی کبھی یہ مسائل کو مثلا مخلوط کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، اگر یہ غلط حاکم کسی حکومت پہ بیٹھ گیا تو وہ حکومت، وہ ملک پیچھے جائے گا، تنزلی کی طرف جائے گا، گمراہی کی طرف جائے گا۔ امام علی اپنے اس قول کے ذریعے سے متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کو ایسا لگے کہ تمہارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو اپنے ملک کو بھی بچانا ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان مستقبل کے حالات کی جو ساری چیزیں شروع سے اب تک جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عیب کا بیان کرنے والا مقرب بارگاہ ہوگا، وہاں سے یہاں تک، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن خطرات سے امام علی نے ہم کو آگاہ کیا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج حکومتوں میں بہت زیادہ جن چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے وہ مالی ویلو، مال کے اعتبار سے عام طور سے وہی مشورے قبول ہوتے ہیں، عام طور سے وہی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اصلاً جو انسان کے اقدار ہیں، انسان کی ویلوز ہیں، ان ویلوز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور یہ آج کی چیز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ مثلا رسول وہاں پیدا ہوئے، رسول مثلا مکے یا طائف کے کسی مالدار آدمی کے گھر میں پیدا ہوتے تو اچھا تھا، لوگ ایسا کہتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو ہم رسول کو مانتے۔ جناب موسیٰ سے فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ، کیا وجہ ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں مثلا سونے کے بریسلیٹ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو، رسول کو، جناب موسیٰ کو مال کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ انسان کی ویلو مال میں نہیں ہے، انسان کی ویلو اس کے کردار میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انقلاب کو لے کے آئے ہیں، یہ انقلاب لوگوں کو ان کے ویلوز کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ خدا کسی کو مال کی بنیاد پہ نہیں چاہتا ہے، عہدے کی بنیاد پہ نہیں چاہتا ہے، لہٰذا اگر حکومتیں مال کی بنیاد پہ چلیں گی تو خطرناک ہوں گی، اگر کردار کی بنیاد پہ چلیں گی تو اچھی ہوں گی۔ لہٰذا امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تین اہم خطرے ہیں جو حکومتوں کے لیے، اگر انسان ان چیزوں سے بچے جو واقعی ویلوز ہیں، ان ویلوز کو اختیار کرے تو حکومت بھی کامیاب ہوگی اور زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں واحد ترین مناسبت آنے والی 3 جمادی الثانیہ ہے کہ جو بعض روایتوں کے حساب سے صدیقہ طاہرہ بنت الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ شہادت کی تاریخ ہے. صدیقہ طاہرہ نے اپنی پوری زندگی اور اپنے پورے وجود کو دین کی خدمت میں وقف کر دیا. 18 سال کی سن میں صدیقہ نے جو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں اور نمونۂ عمل ہیں کہ ہم صدیقہ طاہرہ کے راستے پہ چل کے آج بھی اس پرآشوب زمانے میں دین کو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو واقعی صدیقہ نے وہ کون سا پوائنٹ تھا کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں؟ دربار میں گئیں، پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، جناب محسن شہید ہوئے. یہ مسائل صدیقہ نے کیوں فیس کیے؟ کس لیے؟ خدا کے نظام کے مطابق، رسول کے اعلان کے مطابق رسول چاہتے تھے کہ جو امت میں سب سے بہترین شخص ہے علم و کردار میں، ابھی بات گزری نا ویلوز کی، پہلے ہم یہ طے کریں کہ بہترین ہونے کا معیار کیا ہے. جس کا اچھا مکان ہو وہ بہترین ہے، جس کی بہت بڑی گاڑی ہو وہ بہترین ہے، جس کا بہت قیمتی سوٹ ہو وہ بہترین ہے، یا جس کا کردار بہترین ہو وہ بہترین ہے. رسول نے حکم خدا سے جس کا علم و کردار بہترین تھا، اسلام کی لگام اور زمام اس کے ہاتھ میں دی، اسلام کو اس کے حوالے کیا. اور اب امت سے یہ چاہا کہ تم اس کے اشارے پہ چلو، یعنی اس کی حکومت. امت میں بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، حکومت ہماری ہو، بھلے ہی ٹھیک ہے، علی عالم ہیں، جانتے ہیں، علی کے علم سے انکار نہیں کر سکتا کوئی نا، تھا بھی نہیں. لوگ آتے تھے، کوشش کی ہے چھپانے کی، لیکن انکار نہیں کر سکتے ہیں. بعض اوقات تو خود کو بھیجا، خود ہی نے کتنوں کو بھیجا اور خود بھی پوچھنے آئے. تو باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن حکومت ہماری ہوگی. ہماری حکومت کے اندر پھر ہمارے مرضی کے مطابق آپ چلیے.
یعنی حکومت اس آدمی کی کہ جو اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم حکومت میں ماہر ہیں، حکومتی معاملات میں ماہر، اس آدمی کی حکومت ہوگی، اور اس کی حکومت میں اس کے اشارے پہ عالم، علم کا رکھنے والا وہ چلے، پھر اس کے بعد یہ جیسا چاہے گا وہ ویسا کرے۔ صدیقہ نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، یہ نظام اسلام کے خلاف ہے، یہ نظام اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہ کوئی بھی حکومت پہ بیٹھ جائے اور پھر اس کا ہر ایک کو اشارے پہ چلائے۔ آج کی مشکل بھی یہی ہے، اسلام جو اتنا اس میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، مشکلات پیدا ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک مختصر سے عرصے کے لیے، 1400 سال کی نسبت مختصر ہے نا، اگرچہ بہت طولانی، ایک مختصر سے عرصے کے لیے حکومت غلط ہاتھوں میں گئی یا صحیح ہاتھوں میں نہیں آئی، اس کا اسلام کو اتنا نقصان ہوا۔ صدیقہ طاہرہ کی نگاہ میں یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ صدیقہ طاہرہ نے اس عہدے کو، اس منصب کو بچانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کر دی۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور شروع سے امام علی کی حکومت ہوتی تو بہت اچھا زمانہ ہوتا؟ کیسے معلوم؟ علی معصوم ہیں، امام المتقین ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک عام مجتہد اور عالم کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس ملک کا نظام کتنا بدل گیا۔ توجہ فرمائیں آپ، رسول نے تو ہدایت کر کے لوگوں کو حوالے کیا تھا، یہاں تو ایک گمراہ قوم تھی، ایک عجیب قوم تھی، لیکن جمہوریہ اسلامی ایران میں جب سے عالم کی حکومت آئی کتنی تبدیلی پیدا ہو رہی۔ حکومت کی بنیاد پہ وہاں دیکھیے، حکومت سے ہٹ کے ایک انجمن اور کمیٹی کی بنیاد پہ حزب اللہ کو دیکھیے۔ ایک عالم کی ولایت اور اشارے پہ یہ سارے لوگ چل رہے ہیں، کتنے کمال پہ جا رہے ہیں۔ پوری دنیا ان سے بھی ڈرتی ہے، ان سے بھی ڈرتی ہے۔ حقیقت ہے یہ، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ہے حقیقت۔ پوری دنیا اسرائیل سے ڈر رہی ہے، اسرائیل ان دونوں سے ڈر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ پوری دنیا امریکہ سے ڈر رہی ہے، امریکہ ان دونوں سے ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ کون سی تبدیلی ہوئی؟ زمین وہی ہے، لوگ وہی ہیں، آب و ہوا وہی ہے، موسم وہی ہے، کھانا پینا وہی ہے، صرف نظام تبدیل ہو گیا۔ یہ نظام وہ نظام ہے جس کو ایک عالم لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ اب تصور کیجئے کہ اگر وہ حکومت ڈائریکٹ امام علی کے ہاتھ میں آ جاتی تو پوری دنیا میں اسلام کتنا قوی ہو جاتا، کتنا غالب ہو جاتا۔ اس بات کا دشمن کو بہت زیادہ احساس تھا، اسی لیے کل بھی دشمن نے اس حکومت کی مخالفت کی، اور آج بھی یہ حکومت قائم ہو گئی، ہر سے مخالفت، اسی لیے مخالفت ہو رہی۔ ان کو معلوم ہے، ابھی ہم نے شروع میں عبرتوں میں اس بات کو پیش کیا کہ باطل نہیں چاہتا ہے کہ حق پہچانا جائے، اس لیے الگ الگ طرح کے وہ بہانے لگاتا ہے، پروپیگنڈے پیدا کرتا ہے، یہ کرتا ہے تاکہ حق نہ پہچانا جائے، اور اصل جھگڑا یہی ہے۔ اسی لیے مقام معظم رہبری نے جو لیٹر دیا ہے اس میں اسی طرف دعوت دی، اور الحمدللہ لائق مبارکباد ہیں آپ لوگوں کی محنت سے آج ہندوستان میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ آج ہندوستان میں قرآن کے تشنا بہت سے ہیں جو پہلے سے تھے، آج ان کو ایک لنک مل گیا ہے، بہت سے پیدا ہو گئے، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں تاکہ فرسٹ ہینڈ اسلام کو لے سکیں۔ ایک راہبر کی دعوت پہ اپنی امت تو چھوڑیے، ایک غیر مسلم بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو پڑھ کے نزدیک سے پہچان سکیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ صدیقہ طاہرہ کن چیزوں کے لیے، کن خزانوں کے لیے اتنی بڑی جنگ کر رہی تھی اور اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی۔ اگر صدیقہ طاہرہ کی قربانی کی بنیاد پہ امام علی کو ان کا حق مل جاتا تو آج اسلام کہاں پہ ہوتا؟ اسلام کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ دوسری چیز جو عالم اسلام کے حالات میں ہے وہ یہ کہ داعش نے موصل میں ایک حسینیہ تھا، بلکہ حسینیہ زہرا، جس پہ صدیقہ طاہرہ کا یقیناً نام تھا، حسینیہ زہرا، اس کو مسمار کر دیا، برباد کر دیا۔ اور یہ حسینیہ زہرا کو برباد کرنا، داعش کا لنک اسرائیل سے، یہی حرکتیں سعودیہ میں ہی آپس میں سارے رشتے بتا رہی ہیں۔ بہرحال یہ خود ایک ہمارے لیے بہت اہم عبرت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان خطرات سے کس طریقے سے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ مثلا داعش نے حسینیہ گرا دیا تو ہم جا کے وہاں حسینیہ بنوائیں، ٹھیک ہے وہ فوری کام ہے، وہ ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے، کوئی کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں کافی ہے۔
مسئلہ ہی کہ اگر یہ حسینیہ بن گیا تو داعش تو ہے نا، پھر گرائیں گے. ایک مرتبہ خود یہ داعش گر جائیں، داعش گر جائیں. ایک مرتبہ داعش جو پھیل رہے ہیں، کچھ ایسے مسائل و حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں میں فکر و شعور پیدا ہو کہ نئے لوگ داعش میں نہ انٹری کر پائیں. جو داعش بن گئے ہیں ان کو لوگ پہچاننے لگے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بانوان مسلمان ان کا رشتہ ہے، اس کا اعلان ہو جائے کہ داعش کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں. اصل خطرہ ہے یہ. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہیں وہ ان مقاصد سے بیان ہوتی ہیں، نہ یہ کہ مثلا صرف ایک حسینیہ گر گیا اور ایک مسئلہ ہو گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے مسائل حل ہو. یہ ایک اپنی تفصیلی چیز ہے. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ایک میسج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. خدا ان لوگوں کے شر سے بچائے کہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنے باطل مقاصد کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہماری بھی یہ مشکل ہے کہ اگر کوئی بات کہیں عالم بیان کرتا ہے تو اس سے ریفرنس، اعتراض، بحث، البتہ ریفرنس کی حد تک صحیح ہے، آپ کا حق. کوئی چیز آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوئی، آپ احترام سے جائیں، عزت کے ساتھ. کوئی بھی عالم ہے، آپ جا کے اس سے پوچھیں. آپ کو ریفرنس چاہیے، آپ ریفرنس مانگ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بعض اوقات تجاوز ہو جاتا ہے اور پھر بحث اور اعتراض اور بدتمیزی سب کچھ ہوتی ہے. لیکن یہ واٹس ایپ اور فیس بک اتنا معتبر ہے کہ جو کہہ دے سب صحیح. نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی کوشچن مارک، نہ کوئی سوال، کچھ نہیں. سب جو بھی آ گیا مینو من فوراً اس کو فارورڈ بھی کر دیا، لوگوں تک پہنچا بھی دیا. اس میں معلوم نہیں کہ کہاں سے آیا ہے میسج، بھیجنے والا کون ہے، مقصد میسج صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. پہلے ہم آپ کو میسج پڑھ کے سناتے ہیں. یہ ہم صرف میسج پڑھ رہے ہیں، نقل کفر نہیں ہوتا ہے. ہم یہ میسج پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. سال 2015 شیعہ قوم کے لیے مشکل کا سال ہوگا، کیونکہ اس سال نوروز میں کالا رنگ نکلا ہے. اور اس کے آگے ایک جملہ اور ہے کہ آغا سیستانی نے کہا ہے کہ گھر والوں کے ناموں کو لکھ کے سورہ قرآن میں، سورہ ملک میں رکھ دیں تاکہ محفوظ رہیں گے. بعض جگہوں پہ دوسرے نسخے بھی ہیں. آغا سیستانی کے مسائل کی پوری توضیح مسائل موجود ہے، اس کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. جس مسئلے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، خود آغا سیستانی کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، وہ سب واٹس ایپ پہ کھٹاکھٹ گھوم رہا ہے. کہاں ہے ایسا مسئلہ؟ آپ نے تحقیق کی، کسی نے تصدیق کی جو لوگ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں؟ کیسا مسئلہ ہے یہ؟ اصل بنیاد کیا ہے اس کی؟ آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ شیعوں کے لیے کون سا سال ہے جو مشکل کا نہیں؟ صدیقہ طاہرہ پہ جو مظالم ہوئے، کیا اس سے زیادہ مشکل کا سال آئے گا اب آپ کے پاس؟ کربلا کے مظالم سے زیادہ مشکلوں کے سال کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا پچھلے سال شیعوں کے لیے کم مشکلات تھیں؟ اس سے پہلے والے سال میں کم مشکلات تھیں؟ حالات حاضرہ میں شیعہ کہاں نہیں مارے جا رہے؟ پاکستان میں شیعوں کا قتل عام، افغانستان میں شیعوں کا قتل عام نہیں ہوا؟ کہاں شیعہ نہیں مارے جا رہے؟ ہمارے حرموں پہ حملے ہو رہے ہیں، کیا وہ مشکل کا سال نہیں تھا؟ بقی کو منہدم کر دیا گیا، کیا وہ مشکل کا سال نہیں تھا؟ خوب اس سال کون سی مشکل آپ لانا چاہتے ہیں کہ جو اب تک نہیں ہوئی ہے؟ کون سا سال مشکل کا سال نہیں ہے؟ مشکلات کے سال. دوسری چیز، نوروز 2005 کا نوروز یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم تاریخ لکھیں، مثلا 5 جنوری 1436 ہجری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیٹ اور مہینہ دوسرے کیلنڈر کا، سن دوسرے کیلنڈر کا. نوروز کے سال کا 2015 سے کوئی تعلق نہیں. نوروز کے سال کا 2015 سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے شیعوں سے بھی کوئی تعلق نہیں. اگر ہمارے لیے کوئی سال ہے تو وہ قمری سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے. اور یہاں آپ کالے رنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم شروع ہی کالے سے کرتے ہیں. 2 مہینے تک کالے ہی سب ہے کہ نہیں ہے؟ 2 مہینے تک سب کچھ کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شروع ہی عزاداری سے کرتے ہیں. چاند دیکھ کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، شروع ہی غم سے ہوتا ہے. اور یہ بہت باطل فکر ہے کہ صبح صبح ایسا ہوا دن بھر ہوگا، سال کے پہلے دن ایسا ہوا تو پورے سال ہوگا. یہ ایک دم جاہلانہ فکر ہے. یہ ایک دم جاہلانہ فکر ہے کہ اس کا اثر پورے سال پہ پڑے گا. یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا
اس کا بھی تعلق کوئی اس سے نہیں ہے. اگلی چیز خوب آغا سیستانی کی بات جو آغا سیستانی کی نہیں، نعوذ باللہ آغا سیستانی کی طرف منسوب کی گئی. ایسا کوئی فتویٰ نہیں آغا سیستانی کا. آج کے زمانے میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کون جائے پوچھے، نہیں، آپ ان کی سائٹ پہ جائیے، ایک سوال کیجئے، جواب آ جائے گا. دیر میں آئے جلدی آئے ٹھیک ہے، وہاں پہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن بہرحال جواب آپ کو مل جائے گا. حد اقل حق معلوم ہو جائے گا، آئندہ کے لیے ایک عبرت ہو جائے گی کہ آئندہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. جہاں سب سے بڑی چیز مشکلات کی ہے، مشکلات کیلنڈر سے نہیں آتی ہیں، غلط فہمی ہے ہماری. مشکلات کسی کو دیکھ لینے سے اور کسی بات کر لینے سے اور اس طریقے سے شروع ہونے سے ختم ہونے سے نہیں آتی. مشکلات انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہیں. مشکلات اپنے اعمال سے آتی ہیں. مشکلیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک مشکلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اعمال میں خرابی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ جو بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے چھوٹی مشکل برداشت کی جاتی ہے. وہ مشکل خراب نہیں لگتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے. اسلام کو بچانے کے لیے کربلا والے 3 دن تک بھوکے اور پیاسے تھے، ان کو خراب نہیں لگا، بہت اچھا لگا. زخم لگتے تھے تو چہرے کھلتے تھے. خب زخم لگنا مشکل نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن چونکہ بڑی مشکل کو حل کر رہے تھے لہذا چھوٹی مشکل نہیں لگ رہی تھی. پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کس مشکل کو مشکل سمجھ رہے ہیں. پیسے کی مشکل، سروس کی مشکل، بزنس کی مشکل، یا دینی اعتبار سے مشکل. خب اگر دینی اعتبار سے مشکل ہے تو دین کے نظام پہ بھی مشکل ہے. یہ آج دین کے نظام پہ آ رہی ہے. نعوذ باللہ، خدا نخواستہ خدا کا بھیجا ہوا نظام ایسا ہے کہ ایک طرف سے خدا نے نظام بنا کے بھیجا قرآن، دوسری طرف سے مثلا وہ کلر کالا آ گیا تو اب اس کالے رنگ نے اس نظام کو غلط باطل کر دیا. عجیب ہے، ممکن ہے یہ؟ فکر کرے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا. خدا کہہ رہا ہے یہ ہمارا نظام وہ ہے کہ جو دوسرے ادیان پہ غالب آنے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اگر ہم قرآن پہ نظر رکھتے ہوتے تو واٹس ایپ کو اتنا معتبر نہ مانتے جو قرآن کے مقابلے میں آئے. واٹس ایپ بعض اوقات قرآن کے مقابلے میں آتا ہے، اساس اسلام کے مقابلے میں آتا ہے، اسلام کی بنیادوں کے مقابلے میں آتا ہے. اور ہم صرف ایک ثواب کے چکر میں، ایک چیپ اور سستی چیز کے چکر میں اسلام کی اقدار سے کھیل بیٹھتے ہیں، بنیاد اسلام سے کھیل بیٹھتے ہیں. ایک سینڈ سے جو میسج سینڈ کرتے ہیں یہ کام بہت چھوٹا ہے لیکن اثرات بہت بڑے ہیں. ایک مرتبہ کسی کی آنکھ میں آپ انگلی ڈال دیجئے، کام بہت چھوٹا ہے لیکن پوری زندگی وہ اندھا رہے گا. ایک مرتبہ میسج فارورڈ کرنے سے پہلے کسی سے پوچھ تو لیں. اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ دین کا کوئی بھی کام بغیر دین کے ماہرین کی مرضی اور مشورے کے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پریشانیاں آنے والی. یہ خود ایک مشکل ہے. آپ کہہ رہے ہیں مشکل کا سال آئے گا، مشکل آئے گی، یہ مشکل شروع ہو گئی. یہ میسج کم مشکل نہیں ہے، یہ آپ کا میسج آیا یہی مشکل ہے. جو دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یہ کم مشکل نہیں. مشکل یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں نمازوں کی اہمیت ختم ہو جائے. مشکل یہ ہے کہ جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے. مشکل یہ ہے کہ مسجد کا لحاظ نہ رہ جائے. مشکل یہ ہے کہ مومن کی حرمت نہ رہ جائے. مشکل یہ ہے کہ عذاب الہی کا خوف نہ رہ جائے. مشکل یہ ہے کہ دین پائمال ہونے لگے، نہ یہ کہ ہمارے مالی مشکلات مشکل ہیں. اور جہاں تک بات شہادت کی، خب شہادت تو کرامت ہے ہمارے لیے. خدا توفیق دے ہم سب کو شہید ہونے کی. شہادت ہماری کرامت کا نام ہے. شہادت تو ہمارے لیے شرف ہے، منزلت ہے. لیکن شہادت تبھی ہوگی کہ جب بڑے مقصد کے لیے چھوٹی سی جان پیش کی جائے. تو یہ مشکل کہاں ہو گئی؟ یہ تو حل ہو گئی. دوسری قومیں کہیں مشکل ہے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مشکل کشا والے مشکل کہہ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. آپ کے پاس مشکل کشا ہے، مشکل کشا کا نظام ہے الہی. لہذا پھر ہم کہیں گے کہ ایسے میسج پہ غور و فکر نہ کریں، نہ فارورڈ کریں اس کو، نہ اس پہ عمل کریں. جہاں وہیں ڈیلیٹ کر دیں، ختم، رکھیں بھی نہیں اپنے پاس، تاکہ اسلام کے نام پہ افواہیں نہ پھیلنے پائیں. آنے والے گزرے ہوئے پچھلے ہفتے میں اور ابھی پھر اس سے پہلے امریکہ میں 47 سینیٹروں کا لیٹر جو اوباما کے پاس آیا، اور ابھی پھر کانگریس نے کے 360 ممبرس نے لیٹر بھیجا ہے. در واقع تمام وقت میں گنجائش نہیں کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، اور میڈیا میں یہ چیز بہرحال
ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، بہت زیادہ نہیں جتنا اس کا حق ہونا چاہیے، لیکن ہے، لہٰذا آپ اس پہ غور کریں اور دیکھیں جا کے. یہ لیٹر، یہ نظام اسلامی کی بہت بڑی جیت، اسلامی اقدار اور اس کے نتائج کو آشکار کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور حق کے باطل پہ غالب ہونے کا بہت اہم ثبوت ہے. اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کسی کے مقابلے اور مخالفت میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ جمع ہو جائے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دنیا کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مثلاً حق واقعی مظلوم ہے، اور لوگ حق کی حمایت میں آئیں گے، جیسا کہ ان لیٹرز کے ذریعے فضا سامنے آ رہی ہے اور ماحول بن رہا ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.